بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے بابرکت نام سے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شک تمام تعریفیں اسی کے لیے سازگار ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی شخص کو پیٹ کے بل سوتے ہوئے دیکھا، یعنی اوندے منہ، تو آپ نے فرمایا، اے شخص، کیا تمہیں معلوم نہیں کہ سونے کا یہ طریقہ اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، ہمیشہ سچ بولنا، کیونکہ سچ بولنا نیکی کے راستے پر ڈال دیتا ہے اور نیکی جنت تک پہنچا دیتی ہے۔ حضور اکرم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو، تم قرض لینے سے پرہیز کرو، کیونکہ قرض رات کو غم کا سبب بنتا ہے اور دن کو رسوائی کا سبب بنتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، سن لو، جس شخص نے کسی یتیم کے سر پر اللہ کی رضا کے لیے ہاتھ رکھا تو اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے تو اللہ پاک اتنی نیکیاں اس کے اعمال میں درج فرما دے گا۔ اور جس کسی نے یتیم بچی یا بچے کی کفالت کی اللہ کی رضا کے لیے، تو کوئی شک نہیں کہ قیامت کے روز میں اور میرا وہ امتی ایسے ایک دوسرے کے پاس ہوں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہاتھ کی دو انگلیوں کو ایک ساتھ جوڑ کر اشارہ فرمایا، یعنی ہمارے درمیان کوئی فاصلہ نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگوں پر آسانیاں پیدا کرو، سختی ہرگز نہ کرو، اور خوشیاں پھیلاؤ، نفرتیں بالکل نہ پھیلاؤ۔ نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہیں حج کرنے کا 70 درجہ زیادہ ثواب ملے تو سب سے پہلے میرے نواسہ حضرت امام حسین علیہ السلام کی زیارت کرنا۔ بے شک جس نے میرے نواسہ کی زیارت کی اسے 70 حج کا ثواب ملے گا۔